بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو آپ کی خوبیوں کا آپ سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں گے۔ تو بھائی ایک بات بتائیے، یہ جو آج کل کے بچے ہیں، یہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں ماں باپ کو اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ اور ہر جگہ ہماری یہی شکایت ہوتی ہے، ہمارا بچہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ آپ کا بچہ آپ کا ہے، ماحول آپ کا ہے، تربیت آپ کی ہے، تو پھر بات کیوں نہیں مانتا؟ ذرا سوچیں غلطی کس کی ہے۔ آپ کہتی ہیں بچہ ہماری نہیں سنتا، تو کیا ہم سنتے ہیں بچے کی؟ آپ کا بچہ توڑ رہا ہے اگر کچھ، تو سوچیں کہیں آپ اپنے رویوں اور باتوں سے اسے تو نہیں توڑ رہی ہیں یا توڑ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ چلا رہا ہے تو سوچیں کہ آپ یا آپ کا شوہر یا آپ کا ماحول تو نہیں چلا رہا۔ جھوٹ ہے اس کے ارد گرد تو وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ باہر سے آ کر گھر میں دوسروں کی باتیں کرے گا تو اپنے گھر کی بھی باتیں باہر کرے گا، یا چغل خور کہلائے گا۔ ہم صرف تربیت 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 کھیل رہے ہیں، تربیت کر نہیں رہے ہیں۔ عمل ہو نہیں رہا تو کیا بچہ سیکھے گا؟ صرف کہنے سے تو بچہ نہیں سیکھے گا نا۔ اپنا عمل بہترین بنائیں، ماحول بہترین بنائیں، تربیت بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ آپ سیکھ لیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے تو انشاءاللہ تربیت بہت اچھے سے ہو جائے گی۔ چیخ کر کہیں گے کہ چلاؤ نہیں، تو کیا وہ نہیں چلائے گا؟ اس کو گھر کی باہر کی باتیں پوچھ کر کہیں گے کہ باہر کی باتیں نہیں کرتے، تو کیا نہیں کرے گا؟ اس کو تھپڑ مار کے کہیں گے آپ باہر جا کر یہ گھر میں کسی کو نہیں مارو، تو کیا نہیں مارے گا؟ یہ کورا کاغذ تھا، اس پر آپ نے تحریر کرنا تھا، آپ نے غلط لکھا۔ اب مٹائیے اس کو اور نئے سرے سے لکھیں، اس سے پہلے کہ آپ کا لکھا ہوا نقش ہو جائے، کبھی مٹ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ ہمیں بہترین والدین بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بہترین اولاد بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا موضوع جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہماری زندگی اور سوشل میڈیا ہے۔ ہماری زندگی میں جدید ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہو گیا ہے، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں سوشل میڈیا کا استعمال اور ہمارا اس پر انحصار سب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا مثبت یا منفی استعمال ہماری ذات پہ منحصر ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال اور حرام میں فرق کر سکیں گے۔ چلیں آئیے کچھ سوشل میڈیا کے نقصانات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو سائبر بولنگ ہو رہی ہے، یا جسے آپ ہیکنگ کہتے ہیں، اس کا شکار ہماری نوجوان سب سے زیادہ ہو رہی ہے، جو اتنا شعور نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل پاسورڈ رکھ کر اپنی تصاویر اپنی چند مخصوص سہیلیوں یا احباب تک رکھ سکتی ہیں، خصوصاً حجاب والی لڑکیوں کے بغیر حجاب کی تصویریں۔ لیکن ایک ہیکر بآسانی یہ ڈیٹا چوری کر لیتا ہے، بلکہ دوسروں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان سوشل میڈیا کا ایڈکشن، یا جسے آپ لت کہتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، ٹویٹر وغیرہ کھول کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لائکس یا کامنٹس آئیں، اور ان کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ آن لائن اسٹریمنگ اگر ہے تو بریک نہ ہو جائے، جیسے کھانے بنانے والی ویڈیو میں ہوتا ہے نا، وہ ان سرگرمیوں میں اتنا مگن رہتے ہیں کہ کچھ بھی اور کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تیسرا بہت بڑا نقصان فراڈولنٹ ایپس، فراڈ والی ایپس۔ سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ایپس آ گئی ہیں جن کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ کے موبائل میں موجود تمام ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، جیسے کہ گیمنگ ایپس وغیرہ، اور اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کے کریڈٹ کارڈ نمبر، ڈیبٹ کارڈ نمبر سب چلے جاتے ہیں۔ چوتھا بڑا نقصان سیکیورٹی ایشو۔
ایسے بہت سے گروپس موجود ہیں جن میں اگر آپ موجود ہیں اور اس میں ایسا مواد شیئر کیا جاتا ہو جس سے آپ کا تعلق بھلے نہ ہو لیکن اگر سیکیورٹی ایجنسی کی نظر میں آ جائیں کی وجہ سے آپ اور کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان کی جانب سے مدت بار موبائل پہ میسج آتے رہتے ہیں کہ ایسا مواد شیئر کرنے سے گریز کریں جو متعصب یا تفرقہ بازی پہ منبی ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا نقصان ریپوٹیشن۔ سوشل میڈیا کے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان ہماری عزت اور ساکھ کا خراب ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی بات چھپ ہی نہیں سکتی۔ کالج یا کسی ہوٹل میں معمولی سا بھی ناخوشگوار واقعہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اور منٹوں میں ہر جگہ بات پھیل جاتی ہے۔ ذاتی تعلقات میں بگاڑ، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، میاں کے باہر بہت سی لڑکیوں سے دوستی، جبکہ بیوی بھی نئی دوستیاں اور چیٹنگ یا گپ شپ کے شوق میں بہت سے حرام تعلقات میں پڑ رہی ہیں۔ غیر اخلاقی یا فحش ویڈیوز دیکھنا، جو لوگ موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ پورن ایڈکشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک کے دوسری ویڈیو کو دیکھنا اور پھر اپنے دوستوں کو آگے شیئر کرنا بات صرف یہیں ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ مسلسل دیکھنے سے نوجوان بدعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جنرل ہیلتھ ایشوز، سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال کرنے والے کمر درد یا گردن کے مسلسل درد کے شکار بھی رہتے ہیں۔ ناجائز تعلقات کا گرامر، سوشل میڈیا پر ناجائز تعلقات کو اس قدر پرکشش طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ غلط نہیں بلکہ جائز سمجھا جاتا ہے اور اس کی تلقین بھی عام زندگی میں کی جائے۔ ڈپریشن یا انگزائٹی، سوشل میڈیا کے استعمال سے والدین بچوں سے اور بچے والدین سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ سب اپنی زندگی کو سوشل میڈیا تک محدود کر دیا ہے۔ ذہنی دباؤ، پریشانی، خالی پن، مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ بعض اوقات خودکشی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ بحیثیت انسان ہم معاشرے میں تنہا نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے کہ ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا نے اپنی بہت سے دور اور باہر کی دنیا کی زیادہ قریب کر دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی ہماری نوجوان، بلکہ اب تو نوجوان کیا، جو لوگ بڑھاپے میں ہیں یا مڈل ایج میں ہیں، جوان ہوں، بچے ہوں، سبھی اس سوشل میڈیا کے چکر میں جو ہے نا پھنس چکے ہیں، اور یہ اتنا برا چکر ہے کہ اس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نکل نہیں پاتے۔ لیکن اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور اتنی عقل دی ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں۔ ہر چیز کا زیادتی، ہر چیز کی بے تحاشا استعمال کرنے سے پھر زیادتی ہی ہوتی ہے۔ ہر چیز کو اگر آپ لمٹ میں استعمال کریں گے، بڑی آسان سی اگزامپل دیتی چلوں، اگر روز بریانی کھائیں گے تو پیٹ تو خراب ہوگا، اور کیا دل چاہے گا کہ روز بریانی کھائے جائے؟ تو اسی طریقے سے جب آپ ایک چیز روز 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 کریں گے اور اس پہ آپ پابندی نہیں لگائیں گے تو آپ کا دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے، ذہن خراب شروع ہونا ہوتا ہے، اور جب ذہن خراب ہوتا ہے تو دل خراب ہوتا ہے اور پھر وہ بدعمالیوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر چیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کنٹرول آپ کیسے کریں گے؟ آف کورس قرآن پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور اس پر چلنے پر ہی آپ ان چیزوں میں لمیٹیشن لے کر آئیں گے۔ اور جب آپ کی زندگی میں ہر چیز پہ لمٹ ہوگی، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوگا، ہر چیز کی ایک پابندی ہوگی، تو یقین مانیں آپ غلطی کے طرف یا برائی کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ لیکن جس چیز پر کوئی پابندی، کوئی شیڈیول، کوئی ٹائمنگ نہیں ہوگی، وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ روز بریانی کھا لیں، ایک نہ ایک دن طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ بریانی سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روز برائی کی طرف راغب ہوتے جائیں گے تو برا بن جائیں گے، لیکن بیلنس کریں گے تو جو اچھائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ برائی پہ حاوی ہو جائے گی اور آپ کو برائی کی طرف جانے نہیں دے گی۔ اور وہ اچھائی کیا ہے؟ نماز، اذکارات، صبح اور شام کے تذکرات،
قرآن شریف پڑھنا، اور نہ ہی صرف پڑھنا، اسے سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ بہت سارے یوٹیوبرز اب تو آن لائن، یقین انسٹیٹیوٹ ہے، بہینہ انسٹیٹیوٹ ہے، ڈاکٹر حیفہ یونس ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں آن لائن بھی یوٹیوب پہ جن کے شارٹ جو ہیں وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے ہی آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گھنٹوں بیٹھ کے تفسیر پڑھیں یا تفسیر سمجھیں، پر دن کا کوئی ایک حصہ ایسا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بنائیے جس میں آپ تفسیر سنیں یا کوئی واقعہ سنیں۔ ہمارے اتنے نبی گزرے ہیں، اتنے پیغمبر گزرے ہیں، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ان کی کتنے قصے آپ کو پتہ ہیں، یا آپ نے کبھی اپنے بچوں سے ڈسکس کیے ہیں بیٹھ کے، یا آپ نے کبھی کوئی دین کا، کوئی اسلام کا کوئی ایسا ٹاپک بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے؟ ڈسکشن اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ علم نہیں ہے، علم اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ قرآن صرف پڑھ رہے ہیں اور قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں تو آپ تعلیم کیسے دیں گے؟ تو قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے آگے پھیلائیے، کیونکہ نالج دینے سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بس جناب، یہ تھی آج کی ویلوگ۔ ہوپفلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آئی ہے تو آپ کے لائکس مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا پسند آیا، اور مجھے اس طرح کی باتیں کتنی شیئر کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آخرت میں جواب بھی تو دینا ہے نا کہ ہم کس طرح کی انفارمیشن اس دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو جناب، ملتی ہوں اپنے اگلے ویلاگ میں ایک بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔